اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو دو عمل بتاؤں گا۔ ایک عمل ان کے لیے ہے جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، پریگننسی ہوتی ہے لیکن وہ مکمل طور پر اپنے اختتام پر نہیں پہنچتی، اور دوسرا عمل اس کے لیے جن کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی نہیں ہوتی، یا جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، وہ ہر چیز ان کی ٹھیک ہے، میڈیکلی فٹ ہیں، کوئی بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا عمل ان کے لیے جن کی پریگننسی میں مسائل آ جاتے ہیں۔ پہلی گزارش میری تو یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا یا اور جو ہم بتاتے ہیں اس پر جو بتایا جاتا ہے، جتنے دن بتائے جاتے ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد اگر آپ کو مسائل ہوں تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیریاں رکھی ہوتی ہیں ان کاموں میں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ ایک تو ان کو بھی ہم کنسرننگ لے کر چلنا پڑتا ہے، ہم ان سے بھی اپنا منہ پھیر نہیں سکتے۔ دوسری یہ کہ میں اس ویڈیو میں تمام آپ کو چیزیں بتاؤں گا، آپ نے وہی ویسے ہی فالو کرنی ہے۔ پہلا عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے جو اصلی مونگا ہوتا ہے، مرجان، آپ نے وہ لینا ہے۔ عشاء اور مغرب، ٹھیک ہے، عشاء اور مغرب کی نماز کے مابین جو تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے اول و آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، واللہ اعلم وعلمہ واتم۔ میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، واللہ اعلم وعلمہ واتم۔ یہ آپ نے تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے عشاء اور مغرب کی نماز کے درمیان میں۔ جہاں آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے یا پڑھیں گی اسی جگہ آپ نے بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پہلے اور ایک دفعہ بعد میں پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو مونگا ہوگا یعنی کہ مرجان ہوگا اس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ عورت کی جو دائیں ران ہوگی، ٹھیک ہے، جو رائٹ اس کی ران ہوگی اس پر آپ نے باندھ دینا ہے۔ اس کو باندھنے کے بعد آپ نے اپنے کچھ اور کام کرنے ہیں۔ وہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی میں سے کسی کی نمازوں کی کمی بیشی ہے تو آپ نے وہ پوری کرنی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکمل اپنے دیکھنا ہے کہ کیا آپ صراط مستقیم سے کہیں ہٹ تو نہیں گئے۔ آپ نے یہ چیزیں بھی اپنی جو ہے وہ میئریبل رکھنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنی رحمت سے نواز دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو کبھی یہ لگے کہ جو مونگا ہے یا مرجان ہے اس کا رنگ جو ہے وہ فیڈ ہو رہا ہے یا سفیدی مائل ہو رہا ہے تو آپ اس مونگے کو آپ تبدیل کر دیجئے۔ تبدیل آپ نے جب کرنا ہے تو جو نیا دانہ ہوگا اس پر بھی آپ نے ٹھیک یہی عمل کرنا ہے۔ اور اگر یہ کام عمل جو ہے وہ میاں اور بیوی کے مابین ہی رہنا چاہیے۔ اگر ایک میاں کر رہے ہیں تو وہ اپنی بیوی کی ران پر باندھیں، ٹھیک ہے، بیوی خود سے بھی باندھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس طرح ایک ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے اس کی تمام اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹپس اینڈ جو بھی اس کی آپ کو جانتے ہی ہوں گے وہ آپ نے چیزیں اس کو فالو کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز، ہاں اگر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 8ویں مہینے کے بعد آپ نے یہ جو ران ہے اس پر سے یہ دانہ کھول دینا ہے، یہ جو میں آپ کو مونگا بتا رہا ہوں۔ اور اس کو اگر غسل جب آپ فرمانے لگیں گی تو غسل کے دوران آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، غسل کے مابین بھی آپ نے اسے باندھے ہی رکھنا ہے، کسی بھی حالت میں آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے۔ آپ نے صرف تب کھولنا ہے جب آپ کو لگے کہ اس کا رنگ چینج ہو رہا ہے، تو آپ نے جب اس کو باندھنا ہے تو اس میں آپ نے کلر جو آپ کا فیڈ ہوگا تو اس میں جو نیا آپ مونگا یعنی مرجان باندھیں گے اپنے ران کے ساتھ تو اس پر یہ نیا عمل دوبارہ سے کریں گی۔ اور کوشش کریں کہ جب یہ چینجنگ والا عمل ہے یہ آپ جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں عشاء اور مغرب کی نماز کے بعد کریں، تو یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہ لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل ان حضرات کے لیے ہے جن کو وہ بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں چاہیے جو کہ آپ کر نہ سکیں۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مریم ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ شوہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے سورہ مریم پڑھنے سے پہلے ایک ابلا ہوا انڈا اپنے پاس رکھنا ہے، اور یہ ابلا ہوا انڈا دیسی مرغی کا ہو، یعنی کہ جو دیسی مرغی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے جو دوسرا انڈا ہوتا ہے جو ہم نارمل گھر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈا نہیں، جو دیسی مرغی کا انڈا ہوتا ہے وہ آپ نے ابال کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے پہلے اور بعد میں
21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس انڈے پر جو ہے وہ دم کرنا ہے اور اس کو آدھا کاٹ دینا ہے۔ آدھا کاٹنے کے بعد آپ نے آدھا اپنے شوہر کو کھلا دینا ہے اور آدھا آپ نے خود کھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح نارمل ہم بستری کی جاتی ہے اپنے ویسے کرنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کی غیبی مدد سے آپ جو آپ مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا یہ ہوگا، اور یہ آپ 40 دن تک کریں۔ 40 دن تک کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بہتری نظر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 40 دن میں اگر آپ نے ناغا بھی کرنا ہو تو 2 جمعرات تک تو آپ یہ کریں، تیسری جمعرات کو آپ یہ ناغا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پہلے عمل میں نے بتایا ہے کہ نمازیں آپ نے پوری رکھنی ہے قائم، اللہ سے دعا بھی آپ نے لازمی مانگنی ہے، اور اس عمل کا بھی آپ کے گھر والوں میں سے کسی دوسرے یا تیسرے بندے کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، آپ نے خود کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی جو پریشانیاں ہیں اور یہ آپ کی جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کو ضرورت ہے اس عمل کی، اپنے طور پر آپ ان کو بتائیے، ٹھیک ہے، آپ خود بھی کیجئے۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ملا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔